अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑडियो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, पीटीआई की जानिब से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करवाई है। इलेक्शन तरमीमी बिल का क्या बनेगा, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पटिशन में क्या कहा गया है और क्या बनेगा पटिशन। बैरिस्टर गौहर ने आज पिटीशन की है सुप्रीम कोर्ट में। कल जो बिल पास हुआ था कौमी असेंबली से भी और सेनेट से भी, और ये एक्ट बन के आया अब। आज वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अता तारड़ ने। उन्होंने कहा कि अब ये एक्ट बन चुका है और इसको बैरिस्टर गौहर ने कल ही ऐलान किया था। अली मोहम्मद खान ने भी पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आज चैलेंज कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि इसको मुस्तरद किया जाए, जो कानून मंजूर किया गया है, और ये पीटीआई से नशस्तें छीनने के लिए ये कानून बनाया गया है बदनीयती की बुनियाद पर। सही। तो बात यह है कि बनेगा क्या इसका। पीटीआई को अदालतों में ही उम्मीदें हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं, जो अदालत गुड टू सी यू कहती हो इमरान खान को, तो ज़ाहिर उनमें से ही तवक्कुआत करेंगे। और जिस अदालत ने बिन मांगे उनको सीटें दे दी हैं और जो इलेक्शन में नहीं गई जमात, उसको पार्लिमानी पार्टी करार दे दिया, और जिसने मांगी नहीं सीटें और जिसके वकला कहते रहे कि भाई पीटीआई को नहीं दी जा सकती सीटें, जजेस बार बार इसरार करते रहे, पूछते रहे वकला से भी, तो जजेस ने कहा कि वकला ने कहा कि जी पीटीआई को तो नहीं दी जा सकती। सही। उसके बावजूद पीटीआई को दे दी गई। बिल्कुल। और कंप्लीट जस्टिस के नाम से कि कंप्लीट जस्टिस हमने करना है। इससे पहले सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो कंप्लीट जस्टिस का नाम देकर साइफ़र में भी ज़मानत ये दे चुके हैं। सही। खान साहब को। तो अब ये है कि जजेस हैं छुट्टी पे, क्योंकि ये फ़ैसला जजेस ने जब दिया मुख्तसर, तो उसके बाद इनको 15 दिन के अंदर तफसीली फ़ैसला लिखना था। सही। लेकिन जो हुकूमत की पिटीशन थी, नून लीग ने दायर की है, पीपल्स पार्टी ने दायर की है, उस वक़्त ये जजेस छुट्टियों पे नहीं गए हुए थे। सही। और वो पिटीशन थी इसी के फ़ैसले पर नज़रसानी की कि जो पीटीआई को मखसूस नशस्तें दी गई हैं, इस पर नज़रसानी की जाए, किस खाते में दी गई हैं, किस कानून के तहत दी गई हैं। ख़ुद जो बेंच के दो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस मुइन अख्तर अफ़गान, वो भी अपने इख्तिलाफ़ी नोट में कह चुके हैं कि भाई वो 16 पॉइंट्स हाईलाइट्स की हैं उन्होंने। सही। कि भाई एक तो आइन को वायोलेट किया गया है, आइन की कुछ शिक्कों को, कुछ आर्टिकल्स को हमें मुअत्तल करना होगा अगर पीटीआई को सीटें देनी हैं तो। सही। और आइन में फिर कुछ नई शिक्कें शामिल करनी होंगी अगर पीटीआई को सीटें देनी हैं तो पीटीआई को समझ में किसी को नहीं आ रहा कि किस खाते में दी गई है। सही। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि आज अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक बात की है, एक फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है। यानी आप एक जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े हैं या इलेक्शन लड़कर आपने कोई जमात ज्वाइन की है, आज़ादे से तुम इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन कोई जमात ज्वाइन की है, हल्फनामा दिया है कि मैं हल्फ देता हूँ ये कि मैं इस जमात का मेंबर हूँगा। सही। उसके बाद फिर आप दूसरी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये फ्लोर क्रॉसिंग है। फ्लोर क्रॉसिंग में नाअहली हो जाती है। सही। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून जो है ना, उसके तहत बंदा नाअहल हो जाता है, मेंबर नाअहल हो जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किसी को फ्लोर क्रॉसिंग कराई जा सकती है? सही। किसी को पार्टी तब्दील कराई जा सकती है? किसी का हल्फ? और दूसरा ये जो हल्फ पहले वाला है उसका क्या बनेगा? सही। पहले जो हल्फ दिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं, तो अब वो तो विड्रा करना पड़ेगा ना। यानी विड्रा करेंगे, नया हल्फ देंगे, तो इसका मतलब है कि पहला हल्फ झूठा था, पहला हल्फनामा झूठा था। तो ये फिर सादिक और अमीन भी नहीं रहेंगे। फिर आइन का आर्टिकल जो 62-63 के तहत ये फिर नाअहल भी हो सकते हैं एक टर्म के लिए। अब तो नाअहली सारी ज़िंदगी की ख़त्म कर दी गई है, उम्र लाइफ टाइम, लेकिन एक टर्म के लिए नाअहल हो जाएंगे और डी सीट भी होंगे। तो ये फंस गए हैं पीटीआई के लोग भी, और जजेस भी फंस गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब जजेस हैं सितंबर तक छुट्टी पे। सही। तो ये जो कानून मंजूर हुआ है,
اس کے بعد خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، ایک خدشہ ہے لوگوں کا کہ ہو سکتا ہے ججز چھٹیاں مختصر کر کے کینسل کر کے اور دوڑ پڑیں صحیح کہ بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، 2 ججز کا اختلافی نوٹ، پھر ادھر سے قانون سازی، تو ججز کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے، ایک سپریم کورٹ کے اندر اپنے ساتھی ججز کے ساتھ جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے 8 ججز کے خلاف، فیصلے کے خلاف، ایک تو وہاں سے ریزسٹنس آئے گی، اور دوسرا پارلیمان سے جس نے قانون بنایا ہے۔ تو ججز میرا خیال ہے کہ پھنس گئے ہیں، اب اس کو کس طرح ڈیل کریں گے، کب ڈیل کریں گے، کیونکہ اب تو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پٹیشن دائر کی تھی نظر ثانی کی، اس وقت جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان معزز ججز کو کہا کہ بھائی یہ نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہیں، اور انہوں نے وہ نمبر لگتا ہے ڈائری نمبر لگا کے ان کی طرف بھیجا کمیٹی والوں کی طرف کہ بھائی اس پہ بینچ لگاؤ، تاریخ لگاؤ تو اس کو سنتے ہیں۔ انہوں نے معذرت کر دی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، ہماری سالانہ چھٹیاں آئین میں ہمیں دی گئی ہیں تو ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، یعنی کمپلیٹ جسٹس دینے والے کمپلیٹ جسٹس کرنے کی بجائے چھٹیوں پہ چلے گئے۔ ہاں جی، تو اب سپتمبر تک چھٹیوں پہ ہیں، تو اب آئیں گے، پہلے آئیں گے یا سپتمبر میں آئیں گے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب گیم پھنس گئی ہے، اور ججز بھی پھنس گئے ہیں فیصلہ دینے والے، اور پی ٹی آئی بھی پھنس گئی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے حامی ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، عمران پروجیکٹ والے ججز کہتے ہیں ان کو، اور ان کی اکثریت ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان کی اکثریت ہے، اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی اس کو ٹیک اپ کریں گے اس درخواست کو۔ تو کیا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو پارلیمنٹ کی قانون سازی مسترد کرنے کا حق ہے، یا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ بالکل حق تو نہیں ہے، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ سپریم کورٹ کا کام مسترد کرنا نہیں ہے قانون سازی کو یا آئین سازی کو، بلکہ صرف تشریح کرنا ہے۔ یہ ججز کو اختیار دیا گیا ہے، ججز کو یہ کبھی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کی قانون سازی مسترد کریں۔ اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی ججز مسترد کرتے ہیں آئین سے ماورا ہو کے، آئینی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے ہٹ کے، کہ بھائی پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کیسے کر سکتے ہیں ججز، ہیں جی، بالکل، تو پھر پارلیمنٹ کو بھی حق ہوگا کہ ججز کے فیصلوں کو مسترد کریں وہ بھی۔ بالکل، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، ججز سپریم نہیں ہے، سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے، بالکل، سپریم جو ہے نا وہ پارلیمنٹ ہے، تمام اداروں کی ماں پارلیمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ صرف عوام کے کو انصاف دینے کے لیے ہے، اور آئین کی تشریح کرنے کے لیے ہے، قانون کی تشریح کرنے کے لیے ہے، باقی نہ قانون بنانا ان کا کام ہے، نہ آئین بنانا ان کا کام ہے، نہ آئین میں کوئی شکیں ڈالنا ان کا کام ہے، نہ آئین کو ری رائٹ کرنا ان کا کام ہے، نہ آئین سے کوئی شکیں معطل کرنا ان کا کام ہے۔ تو یہ ججز جو ہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، صحیح، تو ان پہ اختیارات کے تجاوز کا الزام لگ چکا ہے، ان کے اپنے ساتھی ججز یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بالکل، تو اب پی ٹی آئی کو یہ نشستیں، پہلے تو 40 اور 39 کا پھڈا پڑا ہوا ہے کہ بھائی 39 کو تو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن نے، صحیح، 41 نے حلف نامہ ابھی دیا، اور ان پر چیئرمین کا دستخط ہے ہی نہیں، کیونکہ چیئرمین ان کا ہے ہی نہیں۔ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، جس کو چیئرمین کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے یا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، وہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں، انٹرا پارٹی انتخابات ان کے ہوئے نہیں ہیں، وہ الیکشن جو ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے، تو فی الحال ان کا چیئرمین ہی نہیں ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں گئے تھے الیکشن کمیشن والے وضاحت کرانے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کنفیوژن ہو یا رکاوٹ ہو کوئی تو وضاحت کرنے کے لیے آ جائیے گا، کنفیوژن دور کرانے کے لیے۔ تو یہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن والے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی بھی وضاحت ابھی تک نہیں کی، تو فی الحال وہ بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے سپتمبر سے پہلے یہ نئی قانون سازی کے تحت جو ہے پی ٹی آئی میں جو بھیجے گئے تھے 29 بندے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن ان کو اس نئے قانون کے تحت جو ہے پھر سے ان پارٹیوں کو دے دے، نون اور پی پی اور جے یو آئی کو۔ اگر ان معزز چھٹیوں والے معزز ججز نے لیٹ کی اور چھٹیاں گزار کے بعد میں آئے تب تک مہینہ پڑا ہے، تو مہینے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اچھا، پارلیمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی میں آپ کو کیا لگتا ہے جیت کس کی ہوگی؟ پارلیمنٹ کیونکہ عوامی نمائندے ہیں اور ججز کے پاس نااہلی کا اختیار ہے، پھانسی کا اختیار ہے، سزاؤں کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کے پاس سزاؤں کا اختیار نہیں ہے. صحیح. یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ فوج کے پاس طاقت ہے، بندوق ہے، ہیں جی، وہ طاقت ہے نا. کوئی بھی فوج ہو، پاکستان کی ہو یا باہر کی ہو، کہیں کی بھی ہو، جس کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اور ان کے پاس فیصلہ کرنے قلم ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، سزا جزا دینے کا اختیار ہے. تو ہیں تو دونوں طاقتور. پارلیمان ان کے خلاف اقدام یہ کر سکتی ہے کہ ریفرنس بھیج سکتی ہے کسی جج کے خلاف، 2 کے خلاف، 3 کے خلاف، 10 کے خلاف بھی بھیج سکتی ہے. پارلیمان کی مرضی ہے. حکومت بھی بھیج سکتی ہے، کوئی عام شخص بھی، عام شہری بھی کر سکتا ہے. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے، جس نے سنوائی کرنی ہے اس ریفرنس کی، اس میں ان معزز ججز کی اکثریت ہے. تو فی الحال برحال لڑائی بڑھنی ہے، تصادم بڑھنا ہے. اب دیکھیں گے اس بار کون طاقتور بنتا ہے. اس بار پارلیمنٹ طاقتور بنتی ہے یا سپریم کورٹ، یہ پھر دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور جانے سے پہلے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.